بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم جو ہے عالمی کورس میں جو تیمم کا مسائل جب چل رہے تھے اس کو مزید جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تیمم ہم جو ہے کیوں جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہم جو ہے کہ کب یوز کر سکتے ہیں، کہ جو ہے ہمیں بتا دیا۔ آج جو ہم سے اس کے تیمم کے فرائض ہم سیکھیں گے۔ تیمم کے جو ہے بیسیکلی 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے، ایک جس میں سے ایک ہے نیت کرنا، ٹھیک ہے، باقی جو ہے میں آپ کو جو ہے نیکسٹ ویڈیو سے بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جس کے نیت کے مسائل سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ یعنی کہ تیمم یہی ہے کہ آپ جو اپنے ہاتھوں کو جو ہے مٹی پر ماریں اور منہ اور ہاتھوں پر پھیرنے جو بھی اس کے جو فرض ہے نا، 3 فرض، پہلے فرض تو اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے آپ کا جو ہے وہ تیمم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نیت کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ آپ کو ہاتھ جو ہے وہ مٹی پر مارنے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ تیمم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر مسلم تھا ابھی تک، ٹھیک ہے، اس نے اسلام لانے کا جو ہے وہ تیمم کیا، اس سے نماز جائز نہیں، یعنی کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسلام لانے کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ نیت کا اہل نہ تھا، جب وہ غیر مسلم تھا تو اس وقت نیت کا اہل نہیں تھا، کیونکہ مسلمان ہی نیت کر سکتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے، یعنی کہ اگر وہ ایک نان مسلم جو کہ کافر ہے، سے تیمم کیا، اس کے بعد اسلام لایا، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے تیمم جو ہے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر اس کے پاس پانی ہے تو اس کو چاہیے وضو کر کے نماز پڑھے، ادروائز وہ جو ہے وہ تیمم کرے، پھر جو ہے وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان اقامت یہ سب عبادت مقصودہ نہیں، یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے، ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں۔ اس کے لیے اگر وضو تیمم کیا ہو تو اس سے جو ہے نماز جائز نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جس کے لیے کیا گیا ہے اس کے سوا کوئی عبادت بھی جو ہے وہ جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھے کہ ہم جو نماز کے لیے جو تیمم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پر اگر کسی نے جو ابھی نماز کی عبادت مقصود ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اگر کسی نے اس نیت سے جو تیمم نہیں کیا ہو نا، تو تو وہ جو نماز جو نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مسجد میں جانے کے لیے کیا تو وہ جو مسجد میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی جا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو جنوب نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہیں نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہوگا نا تو اس سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سجدہ شکر کی نیت سے اگر کسی نے کیا ہو تو وہ اس سے نماز ہی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بس یوں سمجھے، آپ جو ہے تیمم کریں نا تو آپ جو عبادت مقصودہ کی نیت سے کریں، نماز وغیرہ کی نیت سے کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا ہو تو پھر وہ بھی جو ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جو ہے اسے دوسرے کے بتانے کے لیے تیمم کا طریقہ اس کو بتایا تھا، اس وجہ سے اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس گھر سے تیمم کیا ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں۔ یعنی کہ نماز جنازہ ہے، اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو اب کیا کریں، آپ جو تیمم کرے اور نماز جنازہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس پانی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نماز جنازہ کے لیے کیا تھا، اب جو ہے آپ کا تیمم جو ہے نماز جنازہ کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وضو کریں اور پھر قرآن مجید وغیرہ جو بھی آپ کو چھو کر پڑھنا ہو تو آپ جو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ جو وہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا، تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی جو وہ نمازیں جائز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر جو ہم جو کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ سجدہ تلاوت کے لیے اگر ہم جو تیمم کریں گے تو پھر دیگر نماز جو ہے وہ جائز ہو جائیں گے۔ اگر ہم سجدہ شکر کی نیت سے کریں گے تو نماز جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس پر نہانا فرض ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ ضروری نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص نہانا فرض ہے اس پر، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اگر غسل کی نیت سے کرتا ہے تب بھی جو اس کو وضو بھی ہو جائے گا اور جو ہے نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بیمار ہے یا پھر جو ہے
بے دست تو پا یعنی کہ جو ہاتھ پاؤں نہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تیمم نہیں کروا سکتا یار، ٹھیک ہے، تو اسے کوئی دوسرا شخص تیمم کرا دے، ٹھیک ہے، اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی نیت چاہے جس سے چاہے جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو یوں سمجھے کہ جو شخص جو ہے وہ جس کے جو تیمم کر رہا ہے اپنا، ٹھیک ہے، دوسروں کے ذریعے سے، تو وہ نیت کرے گا تو ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو کروا رہا ہے اس کی نیت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جو ہے سبسکرائب کر لیجیے۔